رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید. اور کچن سے واپسی کے بعد ہمارا رمضان دسترخوان سج چکا ہے اور یقینی طور پر آپ نے دیکھا کہ ہماری شیفز نے کتنی محنت کی ہے اپنی لذیذ ڈشز کو آپ تک پہنچانے کے لیے. تو آپ سب کا یہ ہم کو خراج تحسین ملتا رہتا ہے اور یہ ہم آپ کے ذریعے سے ہمارے شیفز تک بھی پہنچاتے رہتے ہیں. ناظرین کرام، اب وقت ہے ہمارے رحمت ہے مہمان کا. اس سیگمنٹ کا آپ کو ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے اور ہم اس میں وطن عزیز کی ان شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں خواہ وہ انسانی خدمت کا شعبہ ہو، خواہ وہ کاروباری دنیا کا شعبہ ہو، انہوں نے اسپورٹس یا کھیل کے میدان میں کوئی ایسا کارہائے نمایاں انجام دیا ہو جس سے پاکستان کی عزت بڑھتی ہو. آج ایسی ہی قداور شخصیت ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنی ہے جنہوں نے کاروباری شعبے میں برانڈز کی دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے. اور نہ صرف ان کے پیچھے اس کسی بھی برانڈ کو کس طرح سے اسٹیبلش کر کے آگے تک پہنچانے کا آج گر جو ہے یقینی طور پر آج ان سے ہم سیکھیں گے. اور جس انداز سے انہوں نے اپنے برانڈ کے ساتھ ساتھ کمیونٹی اور سوسائٹی کو بھی سرو کرنے کی کوشش کی ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور خود ہمیں فخر ہے دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کو کہ ہمیشہ سے ہماری ایک عرصے سے سرپرستی کرتے چلے آ رہے ہیں. وی ہوپ سو کہ ہماری ان کے ساتھ یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ تا دل جاری رہے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ڈائنرز، برانڈ آف نیشنل برانڈ ڈائنرز کے ڈائریکٹر جناب انیس موٹن صاحب. السلام علیکم انیس بھائی. وعلیکم السلام. انیس بھائی بہت بہت شکریہ. عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار سے سیدھے گھروں کی طرف جاتے ہیں اور آپ ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ ہیں. بہت بہت شکریہ. علی بھائی کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. اور ناظرین کرام، آپ کی بھرپور خواہش پر ہم نے آج ایک بار پھر آپ کی بھرپور محترم جنید قاسمی صاحب کو دعوت دی ہے اور ہمیں بڑی دل لگی سی ہو گئی ہے. اور اس ماحول کو، جس انداز میں ہمارے اسٹوڈیو کے اس ماحول کو معطر کرتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے، آج محترم جنید قاسمی صاحب ایک منتخب کلام کے چند اشعار سے آغاز ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، مالک ہو یا رازق ہو یا حامد ہو یا ناصر ہو، اول ہو یا آخر ہو یا باطن ہو، اللہ یا اللہ یا اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تیرے در پہ یہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون ہے میرے مولا، یہ جہاں سارا ہے. یا نعمتوں کو شمار کون کرے، تیرے بندوں سے پیار کون کرے، تجھ کو پہچان کر تجھے سجدہ میرے پروردگار کون کرے. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، بس تیرا حبیب ہے جس نے ہر مصیبت سہی ہے
پھر بھی تجھے پکارا ہے یا اللہ یا اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. ممتاز نعت گو شاعر اور ثنا خواں جنید قاسمی صاحب اپنی آواز کے ذریعے ہمارے اس ماحول کو معطر کر رہے تھے اور جب بھی آتے ہیں ماحول ہی بدل جاتا ہے. جنید بھائی بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. انیس بھائی اب آپ سے آغاز کروں گا تھوڑا سا. الحمدللہ جس انداز سے آپ کی فیملی آپ کے بچے خدمت خلق کے ساتھ منسلک ہیں اور جس انداز سے جیت پور میمن ایسوسیشن میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھی سرپرست ہیں. ہمیشہ سے آپ نے علی گوڈل کو اور دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کو بڑی عزت دی ہے. لیکن میں آغاز کروں گا ڈائنر سے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور کسی بھی قوم کو کسی بھی برادری کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی برانڈ اتنے بڑے لیول کے ساتھ اتنے بڑے مقابلے کا حصہ ہوتا ہے. تو میں ڈائنرز کی تھوڑی سی ماضی سے لے کے اب تک کی کارکردگی کیسے ڈائنرز ایک ایسا برانڈ بنا, یقیناً اس کے پیچھے کئی لوگوں کی محنت شامل ہوگی, دن رات ایک ہوئے ہوں گے. تو میں تھوڑا سا شروع کروں گا کیسے یہ آئیڈیا کہاں سے جنم لیتا ہے اور پھر کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. تھوڑی سی کہانی آج ڈائنرز کی ہو جائے. ڈائنرز ہم نے الحمدللہ یوں تو آپ دیکھیں 1996 سے کام اسٹارٹ کیا ماشاء اللہ 96 سے, اور پہلے صرف اسٹارٹ سے ہم صرف شرٹس بناتے تھے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے الحمدللہ ٹراؤزر اور شلوار قمیض اور آہستہ آہستہ سب ویرائٹی کمپلیٹ جو بھی ٹی شرٹ ہے, سوٹس ہے, کوٹ ہے, بلیزرس ہے, ہر ویرائٹی, جیکٹ ہے, سویٹر ہے, سب کمپلیٹ ویرائٹی اب تو بنتا ہے. اور الحمدللہ اب ہم نے لیڈیز کا سوائی کے نام سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. جی ہاں بالکل. لیڈیز کا بھی اللہ کے زمانے سے بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. بچوں کا ہے ڈی جونیئرس کے نام سے, اور فرینچ امپور کے نام سے سوز ہے. الحمدللہ کمپلیٹ ویرائٹی اب تو جی اب تو کمپلیٹ ویرائٹی ہو گئی ہے ماشاء اللہ. اچھا انیس بھائی کتنے آؤٹ لیٹس اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہمارے, یا پاکستان سے باہر بھی اگر ہیں تو؟ ہاں پاکستان سے باہر 3 ہے الحمدللہ. دبئی میں ماشاء اللہ. جی الحمدللہ 2012 میں اسٹارٹ کیا تھا ہم نے دبئی میں. وہ 12 سے لے کے اگر 22 اور 22 کے بعد اب 25 تک ہیں تو اٹ مینس کہ اللہ پاک نے اسے بڑی عزت اور برکت دی ہوئی ہے. اللہ کا پاکستان میں کتنے ماشاءاللہ سب فورنر کسٹمر ہے جو ہمارے دبئی میں, تو ماشاءاللہ سب باہر کے کسٹمر ہیں. جی ہاں بالکل, وہاں تو انٹرنیشنل کسٹمر ہے. اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ سٹی سینٹر میں شاپ ہے ہماری ماشاءاللہ. یہ مال کے اندر ایک ناصر اسکوائر پہ ہے, ڈیرہ ناصر اسکوائر. جی ہاں وہ اس کا میں نے بھی وزٹ کیا ہوا, مجھے ڈیرہ ناصر اسکوائر ہے. اور ایک ڈیرہ نائف کے اندر نائف ہے, تو نائف روڈ پہ. پاکستان میں کتنے آؤٹ لیٹس ہیں؟ پاکستان میں 100+ ہے ماشاءاللہ. 100+ الحمدللہ ماشاءاللہ. اب میں وہ گر ہمارے نوجوان ہمارے اس پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, ان کے کامنٹس بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی کی خاص طور پہ اس سروسز کو, اس کارکردگی کو دیکھ کے. ایک کامیاب کسی بھی برانڈ کو کامیاب کرنے کے لیے, کسی بھی بزنس کو میں کہہ دیتا ہوں کامیاب کرنے کے لیے, انیس بھائی کن چیزوں کی پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ 2-4 چیزوں کا اگر ہم نے خیال کر لیا تو شاید آپ کا ہاتھ, کہتے ہیں کہ اللہ پکڑ لیتا ہے ہمارا ہاتھ. دیکھیے اسلام میں محنت اور ایمانداری, یہ جو کام اگر جس نے بھی کام کیا نا, محنت دل سے کام, جس توجہ کے ساتھ جو کام کرنا ہے اس کو کرنا ہے بس دل سے. بات ہے. پہلے تو کام آپ چوائس کر لو, آپ کے ذہن کے حساب سے صحیح ہے سب کچھ, سرے حساب سے بھی صحیح ہے, دنیاوی حساب سے بھی, دینی حساب سے بھی. اور آپ کو شوق ہونا یہ بڑا ضروری ہے. آپ کو شوق سب سے پہلے تو آپ کا شوق, پہلا شوق آپ. ہاں کیا بات. پھر اس کے بعد دنیا کے حساب سے, دنیاوی اور دینی دونوں حساب سے صحیح ہو. اب دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کا کام کیا ہے, ہاں تو ہم نے یہی چنا. برکت والا کام ہے, بے شک برکت والا کام ہے الحمدللہ. اچھا ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آج کے کامیاب ترین بزنس مین الحمدللہ اللہ پاک جس کام میں بھی آپ نے اپنی کوشش کی, نیک نیتی, آپ نے پھر بتایا کہ نیک نیتی ساتھ ہوگی, محنت ساتھ ہوگی, ایمانداری کے ساتھ, تو آپ آگے بڑھیں گے. خود انیس موٹن جو ہے ان کی اپنی پروفیشنل زندگی جسے میں کہوں, جیسے میمن کمیونٹی کے میں کئی نوجوانوں سے بھی یہاں ملا ہوں, اسی سیٹ پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری میمن کمیونٹی کا طریقہ کار جو وہی ہے کہ میٹرک کیا, انٹر کیا, تو ابا نے بولا چلیں تھوڑا ٹائم آپ دینا شروع کریں. ہمارا بھی انٹر کیا اور اس کے بعد ہم نے کام اسٹارٹ کر دیا, میں انٹر کیا اور کام اسٹارٹ کر دیا الحمدللہ. اچھا فیملی کے ساتھ؟ بالکل فیملی کے ساتھ. پہلے صرف میں شرٹیں بناتا تھا, سمجھ رہا ہوں میں, ہاں چھوٹا سا کام تھا, میں میرے یونس بھائی چھوٹے,
مطلب وہ ہم لوگ صرف شرٹیں بناتے تھے. پھر اللہ ان کو خوش رکھے, ہمارے استاد ہیں انیس بھائی کیمبرج والے, ماشاء اللہ. یہاں میں روکوں گا. دیکھیے ڈائنرز ایک برانڈ ہے, 100 سے زائد پاکستان میں آؤٹ لیٹس ہیں, اور دنیا میں دبئی ہمارے پڑوسی ملک میں جہاں دنیا کا برانڈ بکتا ہے وہاں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈائنرز وہاں بھی موجود ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا مقابلہ کر رہا ہے. ہمارے پاس وسائل ایسے نہیں ہیں, وہ بھی اس کی بھی میں بات کروں گا. یہاں آج بیٹھ کے اپنے استاد محترم کو آج یاد کر رہے ہیں انیس بھائی, کہ انیس بھائی قمیض والے, کیا ٹریبیوٹ پیش کیا انہوں نے اپنے اصل جو ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. جن کے احسان ہیں, جن کے استاد, جو ان کو ہم استاد بولیں گے, اور جنہوں نے نام دیا تو ان کو ہم کیسے بھول جائیں گے. میں تو آج کسی جگہ پہ بیٹھتا ہوں تو بولتے ہیں انہوں نے ہم کو نام دیا ڈائنرس, اور انہوں نے کام میں بھی ہمیں بتایا. ہم جب پہلی مرتبہ میں کراچی سے باہر جا رہا تھا مال بیچنے کے لیے, تو انہوں نے مجھے لسٹ بنا کے دی, لاہور میں اس کو دو, پنڈی میں اس کو دو, فلاں جگہ پہ اس سٹی میں اس کو دو, فلاں جگہ اس سٹی میں. چلنا سکھایا, بالکل بالکل. اور کئی لوگوں کو دیا ہے, کئی لوگوں کو, اور بھی کمپنی والوں کو بتایا. تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, اچھے ہی ہوتے ہیں, اچھے لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں. اس بات کی حقیقت اب ہم پہ بھی آیا ہو رہی ہے, اور خود انیس بھائی ہم جو کریں گے وہ اچھا ہوگا, اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا. اچھے آدمی کو اچھے لوگ ملتے رہتے ہیں. دیکھیں رزق تو جو نا اللہ کی ذات دیتی ہے, اور یہ سمندر ہے, کوئی کسی کا لیتا نہیں, کوئی کسی کا دیتا نہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہونا ہے, وہ تو ایک ذریعہ بنے. جو اللہ نے لکھ دیا نا وہ تو ہونا ہے, یہ تو ایک ذریعہ بنے. بالکل, بے شک بے شک, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بالکل یہی اچھا کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اور آج ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں, ماشاءاللہ ان کا بیٹا بھی کام چلا رہا ہے, خود بھی کام چلا رہا ہے ماشاءاللہ, اپنا باہر بیٹھ کے امریکہ میں بھی کام کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رزق جو ہے نا یہ رکے گا اگر ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہم کسی کو دے دیں گے تو کچھ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ آپ کا جو ایک دانہ ہے نا وہ بھی پورا کر کے جائیں گے, اس کے بغیر آپ کر کے جائیں گے نہیں. ایک دانے کے چاول کا دانہ ہے نا وہ بھی اپنا پورا کر کے جائیں گے آپ. یہ تو سوچے ہی نہیں ختم کہ یار لکھا ہوا ہے. یہ تو اللہ پاک, ہمارے تو کئی سفر ہوتے ہیں, ہمیں جا رہے ہوتے ہیں ادھر اور چلے جاتے ہیں اس طرف, اکثر ہوتے ہیں, کئی سفر ہوتے ہیں. ذہن بنا ہوا ہے ادھر جانا ہے اور چلے گئے ہم لاہور کی طرف, ذہن جا رہا ہے, ہاں اچانک ذہن آ گیا, فون بن گیا, فون آ گیا, کوئی کام آ گیا, اللہ کی طرف سے. وہی ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا. کئی ہمارے دوست آ جاتے ہیں اچانک ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, بولو یار ہمیں تو دوپہر کو بھی نہیں معلوم, تو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. بھائی اللہ پاک بھیجتے ہیں مہمان کو. ابھی ریسنٹلی میں آپ کے گھر کی تقریب کو دیکھ رہا تھا, الحمدللہ صد الحمدللہ, بڑے دینی ماحول ہمیشہ سے آپ نے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. آپ کے بچوں کا ہمیشہ ہم نے دیکھا, بارش, جوان بچے بھی بارش ماشاءاللہ. ذاکر نائک صاحب آپ کے مہمان بنے, اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پتہ چلے کہ ذاکر نائک صاحب سے آپ کی قلبی محبت پاکستان میں. ذاکر نائک صاحب تو آج سے 1-2 مہینے پہلے بھی آنے والے تھے, پھر دھماکہ ہو گیا نا, جی یاد ہوگا آپ کو ایئرپورٹ پہ. جی ہاں بالکل. تو پھر وہ گورنمنٹ نے سختی کر دی, سیکورٹی تھوڑی سی ہائی لائٹ ہو گئی تھی, اور ورنہ اس ٹائم پہ ہمارا پروگرام تھا گھر پہ آنے کا, اور کئی اور جگہوں پہ بھی جانے کا پروگرام تھا. اچھا. لیکن پھر وہ ہائی لائٹ سیکورٹی ہو گئی, اور پھر وہ ہوٹل میں ہی سب سے ملاقات کی انہوں نے. اچھا. اب اس مطلب ماشاءاللہ ختم کا پروگرام تھا. آپ کا ان سے رابطہ کب سے اور کیسے محبت اور کس طرح سے رابطہ ہوا, میں تھوڑا چاہوں گا. تعلقات ہیں ہمارے, بھائی کے داماد ہیں دانیال مدنی. جی. وہ دانیال مدنی ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں, تو وہ انہوں نے کہا انیس بھائی میں ان کا آج ختم قرآن پہ لاؤں گا. میں نے ٹھیک ہے لے آؤ, بسم اللہ, ویلکم. اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں لوگوں کا رزق لکھا تھا ہمارے پاس, ان کا رزق لکھا تھا. انہوں نے ماشاءاللہ قرآن کی بات کی کہ آپ قرآن ڈیلی پڑھو رمضان میں, 2-4 باتیں کی, صرف 5-7 منٹ. قرآن ڈیلی پڑھو اور سمجھ کے پڑھو, تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو, اس کا مطلب پڑھو, تاکہ آپ کو اس کا فائدہ اٹھائیں. قرآن کی انہوں نے ایک ہی بات کی, آپ روز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن پڑھو ڈیلی. اور رمضان تو یہ ہے نا تحفہ ہے قرآن پاک, تو اللہ پاک نے رمضان میں تو قرآن پاک اتارا ہے نا, تو مطلب یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو, اس کا مطلب پڑھ لو, 15 منٹ پڑھ لو, آدھا پارہ پڑھ لو, اس کو سمجھ کے پڑھو. انہوں نے یہ 2-4 باتیں کہیں. نصیحتوں کو سن رہے ہیں آپ کے ذاکر نائک صاحب جو ان کے گھر پہ کہہ کے گئے, وہ آج یہ ہم سب کو آگے پہنچا رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کو پڑھنا ہے, سمجھ کر پڑھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اور دوسری اہم بات جنید بھائی آپ بھی میری تائید کریں گے, توکل اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک دانے پہ آپ کا نام لکھا ہے. آپ کے رزق کو کوئی نہیں لے جا سکتا, آپ کے کاروبار کو کوئی کچھ چھیڑ نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا اللہ پر توکل. ایسا ہی ہے. مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, وقفے سے واپس آتا ہوں تو دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں اس اہم ترین نشست کا. محترم انیس موڈن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنید قاسمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند منٹ کا وقفہ دیجیے, پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان
رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر ویلکم بیک. اور رحمت ہے مہمان میں آج ہمارے اس مہمان رحمت بن کر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب انیس مورٹن صاحب، ڈائریکٹر ڈائنرز. اور بڑی اہم ترین گفتگو جاری تھی، لیکن وقفے کے دوران جو ہے محترم انیس مورٹن صاحب کی ایک فرمائش کہ اگر ایک نعت سے اس سیگمنٹ کے اس حصے کا بھی آغاز ہو جائے. جنید قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیس بھائی کیا سننا چاہیں گے؟ السلام علیکم جنید بھائی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ آپ سے ملاقات کی بہت اچھا لگا. اچھا، ایک بڑی اچھی نعت ہے اور میرے کو بڑی پسند ہے. ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. ماشاء اللہ اگر آپ سنا دے تو بہت ماشاء اللہ مشکور ہوں گے. سر آنکھوں پہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے،
جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اللہ سبحان اللہ. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. کیا خوبصورت فرمائش محترم انیس موٹن صاحب کی، اور کیا خوبصورت انداز میں آپ نے ترنم کے ساتھ ایک بار پھر ہمارے اس سیگمنٹ کے اس حصے کا بھی بڑا شاندار اور روپا آغاز کر دیا. انیس بھائی ایک بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری پاکستان کی اس وقت، ایک زمانہ تھا جب آپ نے شروع کیا، اس کے بعد اب سے چند سالوں پہلے تک بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنے بوم پر عروج پر تھی، اور سننے میں یہ آیا، ہم اس کے آئی وٹنس تو نہیں ہیں، شاید آپ ہو سکتا ہے کہ اس سے سیکنڈ کریں یا تھرڈ کریں، کہ شاید لیبر کم پڑ رہی تھی، اسکلڈ اور ان اسکلڈ لیبر جو ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کم پڑتی جا رہی تھی. خصوصاً پنجاب کی بات ہو رہی ہے، کراچی کی بات ہو رہی ہے. وسائل کی بات میں بعد میں کروں گا، مسائل اپنی جگہ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کا بوم آج کل تھوڑا کم ہو رہا ہے گریجولی؟ جی ہاں، تھوڑا سا کم ہو رہا ہے حالات کے حساب سے، مہنگائی کے حساب سے. تھوڑا سا جو پہلے 2 ٹی شرٹ لیتا تھا یا 2 شرٹیں لیتا تھا یا 4 شرٹیں لیتا تھا، وہ اب کم سے کم 2 میں کام اپنا چلا ہے. تھوڑا سا بائنگ پاور آپ کے تھوڑا فرق ہے، وہ تھوڑی شرنک ہو گئی ہے. ہاں اب تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، ورنہ پچھلے 1 سال پہلے تو 2024 میں تو اتنا اچھا نہیں تھا. اچھا نہیں، یہ 2025 میں نسبتاً بہتر کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ. یہ رمضان میں تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں، امید ہے الحمدللہ کہ یہ حالات اور بہتر ہوں گے اور بہت اچھا ہو جائے گا، بہت بہتری طرف ہے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ. اچھا کام کر رہی ہے. ایک اور چیز، وسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اگر میں بات کروں، خود آپ بھی یقینی طور پہ اس سے نبرد آزما ہوں گے کہ جو حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیشنز ہیں، جس سے گیس کی کمی ہمارے پاس ہو رہی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، انڈسٹری یقینی طور پر خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری تو کسی طور پہ مکمل نہیں ہو سکتی، دنیا کے ساتھ ہمیں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے ہماری انڈسٹری کی گروتھ کے اندر؟ ہے تھوڑا سا حالات کے حساب سے تو اتنے اچھے نہیں ہیں، مطلب ایکسپورٹ بھی اس طرح کے بہت اتنے اچھی نہیں جا رہی جتنے ہونی چاہیے. ہاں ایکسپورٹ میں بھی کام میں فرق ہے بہت. اس مینس کہ مزید کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے ہمارے ملک کو تو بہت ضرورت ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ اللہ کرے گا آگے کچھ فیوچر اچھا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. کیسے بہتری سر، لیکن گیس اور بجلی کے بغیر کیسے ممکن ہوگا؟ میں اگر آج آپ بھی یقینی طور پہ سائٹ ایریا میں جاتے ہوں گے، ہم پرانے دور کی طرف جا رہے ہیں جہاں لکڑیاں جلا کر جو ہے وہ اپنے بوائلرز کو گرم کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ کم از کم اتنی گیس تو تھی کہ ہمارے بوائلر چل سکتے تھے. تو یہ تو ہم گریجولی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، کام ہو رہا ہے الحمدللہ اور بہترین نظر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے پوری امید ہیں؟ ہاں انشاءاللہ بہت اچھا. یہ دیکھیے اتنا بڑا سیٹ اپ، امید اچھی رکھنی چاہیے نا انشاءاللہ تعالی. جو انہوں نے آغاز میں نوجوانوں سے کہا تھا کہ آپ امیدیں پہم رکھیں تو اور اچھی امید رکھیں گے تو یقینی طور پر ہمیں اچھے اس کے رزلٹ ملیں گے. اور ہمارے بزرگوں سے ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ نا امید کبھی نہیں ہونا پاکستان سے. پاکستان ہے تو یہیں سے بنے ہیں، یہیں سے سب کچھ ہوا ہے، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں سے بنے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں بنایا ہے، یہیں سے بنے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم اسی انداز سے بنائیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں میں آپ بھی خیر ماشاء اللہ آپ ابھی بھی جوان ہیں، لیکن میں اس جوانی کی بات کر رہا ہوں جو آج سے 20 25 50 سال پہلے تھی، اور اب کے نوجوانوں میں آپ اس وقت کے انیس میں اور آج کے نوجوانوں میں فرق کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آپ لگتا ہے کہ مزید اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ایزی ہر چیز نہیں ہو جاتی ہے، مطلب محنت تو ضروری ہے. آج کل کے نوجوان چاہتے ہیں بس میں صبح اٹھوں سب کام ہو جائے میرا، اور رات ہو میرا کام کروڑ روپے بن جائیں جھٹکے سے، شارٹ کٹ. یہ کام صحیح نہیں ہے. کوئی بھی کام کریں دل سے کام کریں، ایمانداری کے ساتھ پھر کام کریں، دل سے دل لگن کے ساتھ کام کریں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک برکت دیں گے، بالکل دیں گے. آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں، سچی لگن کے ساتھ، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی بھی کام، ہر کام ہو جاتا ہے. یہ سچی لگن 100% سچی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بالکل تھوڑا ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے. کوئی بھی کام میں 2 مہینے 6 مہینے سال 2 سال، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی کہ اگر آپ کسی ایک مقصد کے لیے اپنے آپ اور اس مقصد کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ وہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ نیک نیتی سے آگے بڑھیں، ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھائیں گے. اچھا ایک اور چیز
اگر جنرل لیول پر میں بات کروں میمن کمیونٹی کی، جس انداز سے میمن کمیونٹی کاروباری طور پر جو ذہن رکھتی ہے، ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی، جیسے ابھی آپ کی بات کر دوں تو آپ نے 16 سال کی عمر میں اپنی جگہ سنبھال لی، آپ کے بچوں نے بھی کم و بیش یہی ایج میں، اور میرے ساتھ آنے والے کئی نوجوانوں نے یہ کہا کہ اسی چھوٹی ایج میں انہوں نے ہم نے کاروبار میں کم از کم آنا جانا شروع کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ ٹرینڈ بڑا اچھا ہے جس کی وجہ سے ہم آگے ہیں کاروباری دنیا میں؟ ہمارے بچے بھی جس طرح آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس طرح ہم سب جتنے بزنس مین ہیں سب اپنے بچوں کو لاتے ہیں اپنے کاروبار میں. جی جی، سبھی لاتے ہیں، اور اس عمر میں لانا آپ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. بچے زیادہ شارپ ہیں پہلے کے مقابلے میں؟ بہت شارپ. اس وقت کے بچہ انیس موٹن اور آج کا بچہ آپ کا پوتا ہوگا، پر پوتا ہوگا. لیکن ماں باپ کی عزت کریں، اور باپ کو، استاد کو جو ہے نا، استاد کی باتوں کو سمجھیں، بالکل شارٹ کٹ نہ لے کے جائیں، بالکل شارٹ کٹ نہ مارے. وہ بھی کچھ سمجھ کے بات کر رہے ہیں، جو استاد ہیں یا ماں باپ ہیں، باپ ہیں، وہ بھی کچھ سمجھ کے بات کرتے ہیں. جیسے آج کل کے بچے بولتے ہیں کہ ہاں آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا پتا، آج کل تو یوں ہوتا ہے، آج کل تو یوں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن سب کام سمجھ کے کرنا چاہیے. ایسے آپ بغیر سمجھے کام کر دیں گے تو آپ کو لاس ہو جائے گا، اور پھر آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. کیا بات ہے، یہ بات تو ہے. لاس ہوگا پھر آپ کا دل ٹوٹ تو آپ کا اس کام سے جی اٹھ جائے گا، اور جب جی اٹھ جاتا ہے تو پھر کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا. اور پھر کامیابیاں جو کامیاب ہمارے محترم انیس موٹن صاحب نے یا ان جیسے کئی اور احباب نے سمیٹی ہیں، وہ نہیں سمیٹ پائیں گے آپ. انیس بھائی، آپ نے الحمدللہ وہ وقت بھی دیکھا جب کمپیوٹر ابھی آیا نہیں تھا. ہاں بغیر کم، بالکل موبائل آیا نہیں تھا. بالکل. اس وقت کی زندگی، پھر آپ نے آج وہ زندگی ہے کہ فنگر ٹپ پہ آپ کی پوری دنیا کھل جاتی ہے. آج کا نوجوان، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت زیادہ اچھا تھا یا آج کا وقت زیادہ؟ وہ اپنے حساب سے اچھا تھا. آج کے وقت سے بھی ہمیں دیکھیں فائدہ اٹھانا ہے ٹیکنالوجی سے. ہمیں بالکل پیچھے نہیں رہنا ہے، وقت کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل آپ پیچھے بیٹھ جائیں جس طرح پرانا وقت آیا. ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ہے آپ نے، جدید دور کے ساتھ چلنا ہوگا. کے ساتھ چلنا ہے. ایک وقت تھا سعودی عرب میں ہم عمرہ کرنے جاتے تھے تو باکس بنے ہوئے ہوتے تھے، لائن میں ہم لائن لگی ہوتی تھی، اور پھر ہم گھر پہ فون کرتے تھے. اور آج الحمدللہ اللہ پاک نے موبائل دیا ہے، استعمال کرتے ہیں، ویڈیو کال بھی کرتے ہیں، مطاف کے بیٹھ کے اللہ پاک کے گھر دکھاتے ہیں. دیکھا نا، بالکل باتیں کرنی ہے نا، مطلب کیا بات، اللہ پاک کے گھر دکھاتے ہیں دوستوں کو، گھر والوں کو. یہ فائدہ ہے، اصل فائدہ ہے. اس کا فائدہ اٹھائیں گے ٹیکنالوجی کا، جو اچھی چیز، اچھا فائدہ اٹھائیں، غلط اس پہ لائن پہ نہ جائیں. پھر آپ کو جو ہے نا مزہ نہیں آئے گا، آپ غلط لائن پہ پھر نکل جائیں گے. ٹیکنالوجی آپ کو آباد بھی کر دے گی اور آپ کو برباد بھی کر سکتی ہے. یہ کہنا ہے محترم انیس موٹن صاحب کا کہ انہوں نے ذکر کیا، مجھے بھی یاد آ گیا. انیس بھائی، 3 منٹ کی کال چاہیے آپ کو یا 1 منٹ کی کال ریکارڈ کرنی ہے؟ یہ وقت تھا وہاں پہ. آج اللہ کی مہربانی سے بڑا اچھا ہے کہ آپ گھنٹوں بات کریں، بلکہ پورا دن بھی بات کریں تو آپ کو کوئی نہیں روکنے والا. ایک زمانے میں اگر دنیا سے کوئی کال کرنی ہوتی تھی تو پوچھا جاتا تھا یہ آپ نے کال کرنی ہے کہ آپ کو کتنی دیر کی کال کرنی ہے. شاید ہمارے بچوں نے وہ وقت نہ دیکھا ہو جب ٹیلی فون، آج ان کو اگر ہم کیسٹ دکھائیں تو بھی شاید وہ نہیں پہچانیں گے. لیکن آج دنیا جو ہے وہ بہت تبدیل ہو گئی ہے. انیس بھائی نے کہا ہے کہ دنیا کو تبدیل ہوتے ہوئے دنیا کے ساتھ چلیں گے تو آگے بڑھیں گے. آخری میں نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا پیغام انیس بھائی آپ دینا چاہیں کہ اگر اپنے آپ کو اس سطح پر کاروباری دنیا میں ہو یا آپ کا کوئی بھی شوق ہے، آپ اسپورٹس کا بھی شوق رکھتے ہیں، آپ کوئی اور بھی شوق رکھتے ہیں، اس میں اگر محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. بالکل شارٹ کٹ پہ نہ جائیں. علم، ایجوکیشن نمبر 1 سب سے پہلے. تو ایجوکیشن ہر بچوں کو پڑھنی چاہیے، جو بھی جس میں شوق ہو. بالکل، ڈاکٹری ہے، انجینئر ہے، جو اس میں کرنا ہے، اکاؤنٹس کے اندر کرنا ہے، لیکن ایجوکیشن مسٹ ہے. پھر اس کے بعد ایمانداری، لگن کے ساتھ کام کریں، اللہ برکت دینے والا ہے. ایک سوال، دو سوال میرے رہ گئے. جیت پور میمن ایسوسیشن ہمیشہ کی آپ کی شفقت رہی ہے، آپ کے پورے فیملی کی شفقت رہی ہے. ماشاءاللہ سہیل بھائی جو ہے اس کی مینیجنگ کمیٹی کا حصہ بھی ہیں اور ہمیشہ دامے در میں سکھنے ان سے ملاقات ہوتی ہے. یہ جو بچوں کے اندر ہماری کمیونٹی یا ہمارے احباب سے، ہمارے قرب و جوار کے لوگوں سے محبت کا جو جذبہ ہے، یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سر؟ اور آصف مجید صاحب کا اگر ذکر نہ ہو تو آصف بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، بہت محنت. میں پرسوں 2 دن پہلے گیا تھا جماعت میں، ماشاءاللہ پہلی مرتبہ گیا تھا میں تو. اچھا. تو 2012 سے اسٹارٹ کیا تھا، 2012 سے 2025 ہو گئے ماشاءاللہ. 13 سال ہو گئے ان کو. پہلے جب انہوں نے بتایا کہ شروع میں جب وہ آئے تھے تو آپس میں بس مسئلے مسائل ہی رہتے تھے. جی جی. صدیق آباد اور یہ دورہ جی اور جو یہ کاٹھیا والی سب مسئلے مسائل رہتے تھے. انہوں نے ماشاءاللہ اکٹھا کیا سب کو، مل جل کے سب کی بات سنی ماشاءاللہ، سب کو ایک پیج پہ لائے جو بھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور اس کو لے کے چلے. اور سب جوان کو ماشاءاللہ لے کے آئے، یوتھ کو.
تو ماشاءاللہ اس سے دیکھیں فرق پڑتا ہے. بالکل بیوٹی کام کرے گی, جوان بچے ہی کام کریں گے, اور بڑے لوگوں کو جماعت کی طرف لے آئے. بالکل بڑے لوگوں کو جماعت, یہ آپ نے دیکھا ہوگا. الحمدللہ. اچھا اب فائنلی جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کا حال بتایا کہ بڑے چھوٹے سے کام سے آغاز کیا, اللہ پاک نے ہاتھ پکڑا نیک نیتی کے ساتھ, اسی طرح سے میمن ٹی وی نے بھی بڑا چھوٹا سا کام شروع کیا تھا. الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے کہ آج کاروباری دنیا میں بھی معتبر نام ہے. میمن برادری میں اس سے بڑا کوئی چینل نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں علی دن رات ایک کر رہے ہیں ماشاءاللہ, جہاں بلاتے ہیں جو اس کو میمن بلاتے ہیں, میمن محبت سے جاتا ہے, خوشی کے ساتھ. اس کے سر پہ بل نہیں آتا, رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں. تو ایک بڑی بات ہے نا, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یار میں تھک گیا ہوں, میں نہیں آ رہا, یہ نہیں ہے, اچھا میں بعد میں آ جاؤں گا, یہ نہیں. بولا انیس بھائی ٹھیک ہے آ گئے. کیا بات, جس نے بولا ٹھیک ہے آ گئے. جہاں ماشاءاللہ جاتا ہے محبت کے ساتھ جاتا ہے, اس کو لوگ محبت دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں. اس نے عزت دی, محبت کیا تو سب اس کی طرح اس کا آگے بڑھ رہا ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. گیو اینڈ ٹیک ہے جی محبت. بالکل آپ نے اگر محبت دی ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا کہ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ کام کر کے دکھا رہا ہے. ساتھ ساتھ خالی مطلب آنا جانا نہیں ہے, نظر آ رہا ہے. ابھی مجھے اس نے 2-3 آپشن دکھائے نا, میرے گھر پہ پروگرام تھا تو میں نے بولا فلاں نے بھی کیا تھا, یہ دیکھو اس کے. بولا انیس بھائی یہ ہمارا ایسا نہیں ہے, ہمارا دیکھو آپ کا لوگو آ رہا ہے, ہمارا یوں آ رہا ہے, ہمارے بالکل سب کلینوں کے فوٹو آ رہے ہیں آپ کے, بالکل سب مجھے سمجھا ہے 2:20 میں. وہ میرے پاس آفس ہے, میں سب اس کو صاف ستھرا کام کرتا ہوں میں آپ کو. جی مجھے سمجھ آئے, نہیں مجھے سمجھ آیا ماشاء اللہ. میں نے کیا, میرے پاس 3 لوگ آئے تھے, 4 لوگ آئے تھے, سمجھ رہا ہوں میں. لیکن جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ انیس بھائی دیکھو یہ فرق ہے آپ کا, یہ اس کا بھی آیا میرا بھی آیا, یہ دیکھو اب اس کو فرق سمجھ آیا ماشاء اللہ. اور فرق یقین طور پہ نظر آتا ہے, کام کا فرق نظر آتا ہے, کام محنت کا فرق نظر آتا ہے. اگر وہ بھی اسی طرح سے کام کرتا دوسروں کی طرح سے تو پھر فرق نہیں ہوتا, سب ایک جیسے ہو جاتے, تو سب ایک جیسے ہوتا ہے نا. دیکھو بتایا ہے نا, محنت کر رہے ہیں ہم, پیچھے میرے پاس ٹیم ہے اور کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ بات ہے بس, ہر کام کے اندر کوئی بھی بزنس میں کر لو آپ, دل سے کام ہونا چاہیے بس. جو کام کا حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے بس, سمپل بات یہ. کام کا حق ادا کریں تو اللہ پاک آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایک آپ کی منزل پر پہنچائیں گے. اس کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو کم و بیش, ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ انیس بھائی آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بڑی آپ کی اس نصیحت آموز باتوں سے جو ہے بہت ان کی زندگی میں ان کو موقع ملے گا, اور یہ انشاءاللہ ضرور آگے بڑھیں گے. اور ہمارا فارمیٹ ہے ناظرین کے آخری ایک منتخب کلام کے چند اشعار کے ساتھ پروگرام کا اختتام چاہتے ہیں. تو محترم جناب قاسمی صاحب. کہ مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کوئی طیبہ کو جاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کوئی بے ساختہ روتا ہے طیبہ کی جدائی میں. کوئی بے ساختہ روتا ہے طیبہ کی جدائی میں. کوئی آنسو چھپاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اللہ سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. انیس بھائی آپ نے بھی مدینہ دیکھا ہے, اس کا ایک خاص منظر پیش کر رہا ہوں. وہاں سورج نکلتا ہے اجازت لے کے آقا سے. نکلتا جیسے ہو سورج اجازت
اجازت لے کے آقا سے وہ منظر یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اور یہ شعر علی گوڈل صاحب کے پیش کر رہا ہوں کیونکہ بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے اکثر ان کو حضور کے عشق میں روتے ہوئے دیکھا. اللہ ان آنسوؤں کی لاج رکھے پروردگار. جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو اپنی کیفیت بیان کرتا ہے لوگوں کو. تو یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ در زہرا در زہرا پہ میں بھی تو سلامی دے کے آیا ہوں. در زہرا پہ میں بھی تو سلامی دے کے آیا ہوں. کوئی آ کر بتاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. جنید قاسمی جس پل ثنا خان محمد میں. بھائی بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور حضور کے ثنا خواہ آپ بھی ہیں. تو یہ شعر ہر ثنا خواہ کے لیے ہے. جنید قاسمی جس پر ثنا خان محمد میں میرا بھی نام آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. سکون پایا ہے بے کسی میں. سکون پایا ہے بے کسی میں. حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال حسرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں. کبھی میں شام ابد گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں. کبھی میں شام ابد گیا ہوں. خیال جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. مرا نہیں ہوں مرا نہیں ہوں مرا نہیں ہوں. غم نبی میں لباس ہستی
بدل گیا ہوں. یہ کوئی احباب کو بتاؤ کفن منہ سے میرے ہٹائے میں پر خطاب عمل ہوں لوگوں شرم سے منہ کو چھپا رہا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. جو ٹاپک تھا عزیز بھائی کا، عزیز بھائی نے کہا کہ انسان اگر سچا رہے نا تو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کیا ایمان کامل ہونا چاہیے. تو وہی شعر پیش کر رہا ہوں. ہوا مخالف نہیں کوئی غم چراغ میرا نہ ہوگا مدھم نبی کا دامن ہے میرے سر پر میں گردشوں سے نکل گیا خیال حضرت